من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جس لئے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قافلہ تمام ماں صحابہ دے مقام جعفہ تے پہنچے اس سے لئے آیت نازل تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دے طرفوں اللہ دے طرفوں جیڑا تیرے تے حکم نازل تھے ای کو پہنچا دے اگر تے نہ پہنچایا تے میری رسالت دا کوئی کام ہی نہیں کیتا اور میں اللہ تے کو لوگاں دے شر تو بچے ساں اور میں اللہ کافر لوگاں کو ہدایت نہ کرے گا یعنی پاک رسول نماز پہنچا چکا ہے روزہ پہنچا چکا ہے زکوٰۃ پہنچا چکا ہے حج ہر شے پہنچا چکا ہے لیکن اللہ فرمایا کہ اگر تو ایک کام نہیں کرے دا اے حکم نہیں پہنچے دا تے میری رسالت دا کوئی کام ہی نہیں کیتا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر قوم تے آ کے حضرت بلال حبشی کو فرمایا کہ تو اذان دے اور اذان دے وچ آ جاک حی علی خیر العمل بلال حبشی عرض کی تھی یا رسول اللہ کچھ قافلے اگھاں لگے گئے کچھ بہوں پیچھا ہی پاک رسول فرمایا تو اذان دے میں پاک رسول تیری آواز سارا تک پہنچے سو سارے صحابی جمع تھی گئے تقریباً 1.5 لاکھ دا مجمع ہے اور پاک رسول نے ایک نواں ممبر بنایا جیڑا پوری کائنات دے وچ او پہلا تے آخری ممبر بنایا جیڑا پاک رسول نے پلانا دا ممبر بنایا پاک رسول نے جلے پلانا دا ممبر بنائے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھا ہی خطبہ ارشاد فرمائے بس یہ خطبہ اردو چے میں نال اردو چ پڑھدا آسان پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی وحدانیت میں بلند اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے اپنی سلطنت میں جلیل اور اپنے ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے تمام مخلوق پر اپنی قدرت اور برہان کے ذریعے غالب ہے ازل سے قابل ستائش ہے اور ہمیشہ لائق تعریف رہے گا بزرگی اس کی ذات میں شامل ہے یہ پاک رسول فرمائے دے پین توحید دے بارے اللہ دے بارے ہر کام کی ابتدا کرنے والا اور پلٹانے والا ہے اور ہر ایک امر کی باز گشت اسی کی طرف ہے بلندیوں کو وجود بخشنے والا فرش کے بچھانے والا زمینوں اور آسمان کا کلی اختیار رکھنے والا ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے ملائکہ اور روح کا پروردگار ہے اپنی تمام مخلوقات پر فضل کرنے والا اور تمام موجودات پر احسان کرنے والا ہے وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور آنکھیں اس سے نہیں دیکھ پاتی یعنی اللہ تعالیٰ ہر کہیں پولیس دے لیکن اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہر جملے دے اتے بڑا غور کرے پاک رسول دے فرماون دا کوئی مقصد ہے کرم کرنے والا حلیم اور بردبار ہے مہلت اور ڈھیل دیتا ہے ہر چیز کو اس کی رحمت نے احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی نعمت کے ذریعے مخلوق پر احسان فرمائے ہوئے ہے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا عذاب کے مستحق افراد کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا رازوں کو جانتا ہے اور دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں سے باخبر ہے چھپی ہوئی چیزیں اس سے مخفی نہیں پوشیدہ چیزیں اس پر مشتبہ نہیں ہوتی اس کا ہر چیز پر احاطہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے ہر چیز میں اس کی قوت ہے اور ہر شے پر اس کی قدرت ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں اس نے شے کو اس وقت وجود بخشا جب کہ کوئی شے تھی ہی نہیں یعنی جس نے شے دی شے کون آئی اللہ تعالیٰ نے اس سے لے شے کو وجود بخشا ہے وہ ہمیشہ رہے گا زندہ ہے عدل و انصاف سے قائم کرنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب حکمت والا ہے وہ اس بات سے بہت ہی بالا ہے کہ اسے آنکھیں دیکھ سکیں اور وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے
باریک بین ہر شے سے باخبر ہے، کوئی بھی اس کے وصف تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ دیاں جڑیاں وصفاں ہیں، صفتاں ہیں، انہاں تائیں کوئی بھی پاک رسول فرمیندے نہیں پہنچ سکتا. سمجھ آندی پئی؟ اور نہ ہی کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن کی کیفیت کیا ہے، مگر صرف اسی حد تک جتنا اس نے خود رہنمائی کی ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا معبود ہے جس کی قدوسیت سے زمانہ معمور ہے اور جس کا نور ہدایت پر محیط ہے. وہی اللہ جو اپنے امور کا نفاذ کسی مشیر کے مشورے کے بغیر کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی مشیر دی ضرورت نہیں، مشورے دے بغیر اپنا کام سر انجام دیتا ہے. نہ ہی کوئی اس کی تقدیر میں شریک ہے اور نہ ہی اس کی تقدیر میں کوئی معاون ہے، یعنی مددگار ہے. اس نے جن چیزوں کو ایجاد کیا انہیں پہلے سے موجود کسی نمونہ کے بغیر صورتیں بخشیں. سبحان اللہ. اور جو مخلوق خلق فرمائی کسی کی معاونت، کسی قسم کی زحمت اور سوچ و بچار کے بغیر خلق فرمایا. جسے بنایا وہ بن گیا اور جسے خلق فرمایا وہ متسع شہود پر آ گیا. پس وہ ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی مصنوعات کو محکم بنانے والا اور اچھے طریقے سے احسان کرنے والا ہے. وہ ایسا عادل ہے کہ ظلم نہیں کرتا اور ایسا کریم ہے کہ تمام امور اسی کی طرف پلٹتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا معبود ہے کہ جس کی عظمت کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے اور ہر چیز اس کی عزت کے آگے اپنی ذلت کا اعتراف کیے ہوئے ہے. ہر چیز اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کی ہوئے، اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے نے گردن جھکائی ہوئی ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام افلاک کا خالق ہے. صلوات. سورج اور چاند اس کے تابع ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے مقررہ وقت کے مطابق رواں دواں ہے. دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. بڑی تیزی سے اس کا رات کو دن میں، دن بڑی تیزی سے اس کا پیچھا کرتا ہے. ہر ظالم دشمن کی کمر توڑنے والا اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کر دینا والا ہے. نہ تو کوئی اس کا مقابل ہے، نہ ہی کوئی شریک. یکتا ہے، بے نیاز ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا کہ بیٹا کہلائے، کسی کو نہیں جنا کہ باپ کہلائے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے. وہ ایک ہی معبود اور بزرگی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے. اور وہ جانتا ہے اور سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے، غریب بھی وہی کرتا ہے اور تونگر بھی وہی کرتا ہے. وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، قریب کرتا ہے اور دور ہٹاتا ہے. روکتا بھی وہی ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے. کائنات کی بادشاہی اسی کی ہے اور حمد کا مالک بھی وہی ہے. اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں. غالب بخشنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کثرت کے ساتھ عطا کرتا ہے. وہ سانسوں کی تعداد کو جانتا ہے. جن و انس کا رب ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. نہ اسے فریاد کرنے والوں کی فریاد دل تنگ کرتی ہے اور نہ اسے اصرار کے ساتھ مانگنے والوں کا اصرار پریشان کرتا ہے. نیک لوگوں کو بچانے والا، فلاح پانے والوں کو توفیق دینے والا ہے. مومنین کا مولا اور عالمین کا رب ہے. وہ اپنی تمام مخلوق پر ہر حال میں شکر کرنے والا، حمد بجا لانے کا حق رکھتا ہے. میں کثرت کے ساتھ اس کی حمد کرتا ہوں اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسودہ حالی میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں. اس پر ملائکہ، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں. میں اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں. اس کی مرضی کی طرف جلدی کرتا ہوں. اس کی قضا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں. اس کی اطاعت میں رغبت کرتے ہوئے اور اس کی سزا سے خوف کھاتے ہوئے، کیونکہ وہ ایسا معبود ہے کہ نہ تو کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ظلم کا کسی کو خوف ہے. میں اپنے لیے بندگی کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے لیے ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں. اور اس نے میری طرف جو وحی کی ہے
میں اسے پہنچانا چاہتا ہوں اس بات کے خوف سے کہ اگر میں نے ایسا نہ کروں تو مجھ پر وہ ایسی پریشانی نازل ہو جائے جس کو مجھ سے کوئی ٹالنے والا نہ ہوگا۔ یعنی پاک رسول فرمائیں کہ اگر یہ میں نہ پہنچاوا میرے تے ایسی سختی ایسی پریشانی نازل تھی سی جہاں کوئی ہٹاون والا کوئی نہیں۔ اگرچہ بڑی تدبیر سے اور خالص دوستی سے کام لیا جائے، وہ ایسا معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، چونکہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میں نے وہ پیغام نہ پہنچایا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تو میں نے اس کی رسالت کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور اس نے لوگوں کے شر سے بچانے کی مجھے ضمانت دی ہے، اور وہی اللہ کریم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول جو حکم تمہاری طرف علی علیہ السلام یعنی علی ابن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کے بارے میں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور آیت کے سبب نزول کے بارے میں تمہیں واضح کیے دیتا ہوں کہ جبرائیل امین 3 مرتبہ میرے رب کا سلام جبکہ وہ خود سلام ہے لے کر نازل ہوئے کہ میں اس جگہ پر ٹھہر کر ہر گورے اور کالے تک خدا کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وسیع، میری امت میں میرے بعد خلیفہ اور امام ہیں۔ صلوات۔ اس سے مجھ سے وہی مقام و منزلت حاصل ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہارے ولی ہیں۔ صلوات۔